یہ بچی نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بد دعا اگر ناحق دی جائے، یعنی خود ظالم ہے اور بد دعائیں بھی دے رہا ہے تو وہ لگتی نہیں ہے، لیکن وہ جریج عابد کا واقعہ میں نے الحادی میں بیان کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے عابد تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ نماز کی وجہ سے نہیں آئے تو ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک نہ مارے جب تک تو فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ لوگوں نے، حاسدین نے ایک فاحشہ کو تیار کیا، اس نے پہلے گناہ پہ اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے منع کیا، پھر اس نے گناہ کیا، جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس نے اس کی طرف منسوب کر دیا، لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ وہی چرواہا میرا باپ ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو دوبارہ عزت سے نواز دیا۔ تو بچی کہتی ہے اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماں کی ایک ناحق بد دعا تھی، وہ تو عبادت کر رہے تھے اور ماں نے ناحق ان کو بد دعا دے دی اور بظاہر وہ قبول ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پر ماں کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ناحق بد دعا کی قبولیت کی طرف یا اس کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں کی بد دعا تو اس پر مشتمل تھی کہ اللہ تجھے فاحشہ عورتوں کا منہ دکھائے، اور منہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ اس کا مطلب تھا، لیکن حقیقتاً ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ماں کی عظمت یہاں بیان کرنا مقصود ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کو کوئی زیادہ سخت معاملات نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے مزید ان کی عزت میں اضافہ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مشغول تھے اور ماں کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اگر ناحق کوئی بد دعا دے گا وہ کوئی قبول نہیں ہوتی، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔